زادے کو دین کا دائی اور شیدائی اور دین کا ناشر اور دین کو قائم کرنے والا اور دین کو لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ یوں ہی تابناک رکھے۔ یقیناً انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، اور ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا، بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ آئیے اس سلسلے کو دراز کیا جائے اور اس بارگاہ میں دستک دی جائے جس کے لیے ہم اور آپ منتظر ہیں، یوں کہتے ہوئے کہ الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، اور سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، اور آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے، اور اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے۔ میں حضرت والا کے سامنے اس انداز میں بڑھنا چاہوں گا کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، اور فرقوں میں بٹ گئی ہے یہ امت رسول کی، طبقوں میں بٹ گئی ہے یہ امت رسول کی، ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے یہ امت رسول کی، صدیق سے کچھ آئین صدق و وفا کے لا، اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، اور محروم کر دیا ہے نظر کے فریب نے، محروم کر دیا ہے نظر کے فریب نے، عثمان سے وہ زاویہ شرم و حیا کے لا، عثمان سے وہ زاویہ شرم و حیا کے لا، اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، اور باطل سے دب رہی ہے یہ امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے یہ امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا۔ آئیے انہی اشعار کے سائے میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا حضرت مولانا و مفتی حارث عبدالرحیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے نہایت ہی نیاز مندانہ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت والا بغیر کسی تمہید و تعریف اور بغیر کسی تعارف کے، کیوں اس لیے کہ آپ تمام تر لوگ جانتے ہیں کہ حضرت والا کی شخصیت کیا ہے، میں صرف یوں کہتے ہوئے گزارش کروں گا کہ عبا عالمانہ، قبا زاہدانہ، نظر عارفانہ، جگر غازیانہ، عبا عالمانہ، قبا زاہدانہ، نظر عارفانہ، جگر غازیانہ، تعارف کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، انہیں جانتا ہے یہ سارا زمانہ۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے گزارش ہے کہ حضرت والا اپنے خطاب سے محظوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صدق اللہ مولانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آپ فخر رسول، سرور انبیاء، رہبر کاروان وفا آپ ہیں، آپ فخر رسول، سرور انبیاء، رہبر کاروان وفا آپ ہیں،
زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی وہ حسین وہ مبارک دعا آپ ہیں۔ آپ ہی شافع یوم میزان ہیں، آپ ہی فاتح باب عدنان ہیں، ماشاءاللہ، آپ ہی شافع یوم میزان ہیں، آپ ہی فاتح باب عدنان ہیں۔ جب کوئی کسی کے ناکام آئے گا اس گھڑی آخری آسرا آپ ہیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، جب کوئی کسی کے ناکام آئے گا اس گھڑی آخری آسرا آپ ہیں۔ ہو درود آپ پر، آپ کی آل پر، آپ کے سارے اصحاب و احباب پر۔ ہو درود آپ پر، آپ کی آل پر، آپ کے سارے اصحاب و احباب پر۔ ہو سلام آپ پر، آپ کے کام پر، اپنے فیضی کے دل کی جلا آپ ہیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، حضرات علماء کرام، معزز و محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان دینی و ایمانی بھائیوں، ماؤں بہنوں، کافی دیر سے آپ حضرات اس جلسے سیرت النبی و اصلاح معاشرہ میں تشریف فرما، اور ایک نہیں، دو نہیں، 4-6 بیانات آپ حضرات نے سن لیے۔ 3-4 تو میں نے دیکھے بیان کرتے ہوئے، لوگوں کو سنا اور دیکھا، اور اس سے پہلے سے آپ لوگ سن رہے ہوں گے۔ تقریباً 12 بجنے والا ہے، اس کے باوجود آپ حضرات بیدار ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ حضرات کی ہمت کی بھی بات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور ایمانی غیرت کی علامت۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جو بیدار بیٹھے ہوئے ہیں، نیند ایسی چیز ہے جس پر کسی کا زور نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود آپ حضرات بیٹھے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ اس میں بہت بڑا دخل ہمارے ناظم جلسہ صاحب کا بھی، کہ وہ اپنی خوبصورت نظامت کے ذریعے اور پرکشش آواز، انداز اور بہت اچھے اشعار کے ذریعے سے آپ حضرات کو بیدار رکھے ہوئے ہیں۔ جس نے بھی ان کا انتخاب کیا ہے بہت خوب انتخاب کیا ہے، اور مزید آپ حضرات جہاں کہیں دیر تک جلسہ چلانا ہو تو آپ ہی کو یا آپ جیسے کسی ناظم کا ضرور انتظام رکھیے گا، ورنہ ہم جب اب یہاں بہرائچ کے علاقے میں بھی اور کئی شہروں میں یہ معمول بن گیا ہے کہ سب سے کمزور مجھے پاتے تو کہتے سیدھے ہیں، کچھ کہتے نہیں، اس لیے سب سے آخر میں رکھ دو، اور آج تو آدھے مشاعرے کے بعد رکھا ہے، ورنہ ہوتا ہے کہ آخری تقریر کم سے کم ہو جاتی تھی، اب آدھا مشاعرہ بھی نمٹا کر پھر بلایا۔ بہرحال آپ حضرات کی محبت ہے، تعلق ہے، میں اپنے کو اسی لائق سمجھتا ہوں کہ جیسا موقع ہو ویسا کام کر لیا جائے۔ ماشاءاللہ، کوئی بہت ضروری نہیں کہ ہر جگہ بہت لمبی تقریر ہو اور اہتمام کے ساتھ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بات چیت ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہم سے پہلے بہت سے لوگوں نے باتیں کہہ دی، اصل یہ ہے کہ کچھ باتیں سننے میں آ جائیں اور عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے میں کوئی بہت لمبی تقریر اس وقت نہیں کروں گا، جب کبھی موقع ہوگا اور کم لوگ ہوں گے، وقت میں گنجائش ہوگی تو انشاءاللہ اس حساب سے بات کی جائے گی انشاءاللہ۔ ہوتا کیا ہے کہ اگر ڈاکٹر بہت جلدی تجربہ نہیں ہوتا ہے اور بہت جلدی مریض کو شفا یاب کرنا چاہتا ہے اور دوائیں زیادہ لکھ دیتا ہے تو بجائے فائدے کے نقصان ہو جاتا ہے، اور بہت سے مریض خاص طور سے ہومیوپیتھک کی جب دوا لاتے ہیں تو ان کو اطمینان ہی نہیں ہوتا ہے 4 گولی پر۔ چھوٹی چھوٹی اگر گولیاں رہتی ہیں تو 4 کی جگہ 8، اور 8 کے بعد بھی 10، اور 2 مرتبہ کھائے تو ڈاکٹر صاحب نے 2 مرتبہ کھائے تو 4 مرتبہ، سوچتے ہیں یار اس میں کچھ ہے نہیں اس لیے زیادہ زیادہ کھا لو، اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو کہتے ہیں یار ہومیوپیتھک کی دوا اثر نہیں کرتی۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھیے گا اچھی طریقے سے، بات آگئی تو میں کہہ دوں کہ بسا اوقات دوا کے ڈوز ہی پر انحصار ہوتا ہے مرض کے ٹھیک ہونے اور نہ ٹھیک ہونے۔ ویسے تو اللہ کی ذات شفا دینے والی ہے، وہی دوا دوسرا ڈاکٹر لکھتا ہے لیکن سمجھ جاتا ہے مرض کو اور مریض کے مزاج کو، ڈوز بدل دیتا ہے، دوا کا نام بدل دیتا ہے، آدمی کو فائدہ ہو جاتا ہے، اور اسی فارمولی کی دوا 3-3 4-4 دن آدمی کھاتا رہتا ہے لیکن ڈوز بدلی ہوتی ہے تو فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اصل یہ کہ ڈوز کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔
تو بیان میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اتنا زیادہ نہ سنا دے کہ آدمی تنگ آ جائے اور یہ کہے کہ آئندہ کبھی کسی جلسے میں جائیں گے ہی نہیں، یا مقرر نے کچھ کہا اور سمجھ کچھ لیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بات اتنی کہی جائے کہ آدمی ہوش و حواس میں سن لے، سمجھ لے، اتنا کافی ہے، بہت ہے۔ ایک صاحب نے بتائی بات کہ ایک جگہ ایک صاحب تھوڑا دیر سے پہنچے جلسے میں۔ اب جب دیر سے پہنچے تو جو سننے والے لوگ آئے تھے وہ جا چکے تھے، صرف ایک آدمی بیٹھا تھا، پتہ نہیں کیوں بیٹھا تھا وہ، حالانکہ اس کو بھی چلا جانا چاہیے تھا، لیکن وہ مل گیا ان کو۔ اب مقرر صاحب آئے اور کہا سب لوگ چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ کہا تم اکیلے رہے ہو؟ کہا جی میں اکیلا ہوں۔ کہا بتاؤ میں تقریر کروں کہ نہ کروں، تم بتاؤ۔ مقرر صاحب نے کہا تم بتاؤ میں تقریر کروں کہ نہ کروں؟ تو کہا حضرت میں دیہات کا رہنے والا ہوں، آپ عالم صاحب، میں کیا بتاؤں کہ آپ تقریر کریں کہ نہ کریں؟ میں دیہات کا رہنے والا ہوں اور میرے کچھ جانور ہیں۔ اب ایسا ہے کہ میرے زیادہ جانور ہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے سارے جانور ادھر ادھر چلے جائیں اور ایک جانور رہ جائے تو ایسا تھوڑی نہ ہوگا کہ میں ان جانوروں کی وجہ سے اس کو چارہ نہیں دوں گا، یہ اکیلا رہے گا تو یہ چارہ تو میں اس کو دوں گا ہی۔ ایسا تھوڑی نہ کروں کہ 10 کہیں چلے گئے ایک بچا ہے تو ہم کہیں کہ وہ 10 نہیں ہو چلے گئے تو ان کو نہیں چارہ دے رہے تم کو بھی نہیں دیں گے، ہم اس کو تو چارہ دیں گے۔ تو کہنے لگے عالم صاحب کہ تمہاری بات نے مجھے بڑا حوصلہ دیا، بڑی لاجواب بات تم نے کہی اور میں تو ہمت نہیں کر پا رہا تھا، لیکن تمہاری اس بات نے میرے اندر بڑا جوش بھر دیا، اب تو میں تقریر کروں گا۔ کہا سبحان اللہ، فرمائیے۔ اب ان عالم صاحب نے تقریر شروع کی اور کرتے رہے، وہ بھی بیچارہ بیٹھا رہا۔ 2-2.5 گھنٹے کا جو ان کا کوٹا تھا، بہت سے لوگوں کو کوٹا ہوتا ہے، پورا کوٹا پورا کر لیا انہوں نے۔ اب جب کوٹا ان کا پورا ہو گیا، ڈوز ان کو جتنی دینا تھی دے چکے، تو کہنے لگے کچھ سمجھ میں آیا؟ کیسی لگی میری تقریر؟ سمجھ میں آئی باتیں؟ تو کہنے لگا عالم صاحب میں نے پہلے ہی آپ سے بتایا تھا کہ میں تو دیہات کا رہنے والا ہوں، میں کیا جانوں کہ اچھی تقریر کیا ہوتی ہے اور خراب تقریر کیا ہوتی ہے، آپ نے سنا یا میں نے سن لیا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر میرے سارے جانور چلے جائیں گے ایک جانور بچے گا تو میں اس کو اس کے اعتبار سے چارہ دوں گا، سارا چارہ نہیں ڈال دوں گا اس کے سامنے۔ میں اتنا جانتا ہوں اور باقی میں کچھ نہیں جانتا ہوں۔ تو بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حق ہمیں ادا کرنا ہے، اکیلے ہو سب، بھائی 4 لوگوں کو بلایا گیا ہے تو چاروں لوگوں پہ وقت بانٹ دیا گیا ہے، اب ہم یہ سمجھیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، تو یہ بڑی نادانی بے وقوفی ہوگی۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی، امام الانبیاء تاجدار مدینہ عبداللہ کے یتیم آمنہ کے لال فخر موجودات سرور کائنات حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قیمتی فرمان، سیرت النبی کا جلسہ ہے، آقا کا فرمان میں نے نقل کیا، اور آقا کے اوپر جو کلام نازل ہوا قرآن مجید اس کی آیت کا ٹکڑا پڑھا، جہاں تک کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا معاملہ ہے۔ آپ نے سیرت النبی کے حوالے سے بہت اچھی باتیں سنی، ہمارے بیٹے نے بھی مختصر وقت میں آپ کے سامنے باتیں رکھی، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی آج تک نہ سمجھ سکا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ اگر بدر کی تو اس انداز سے، اور اگر عام معافی کا دیکھنا ہے تو یوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے اتنے عنوان ہیں اور اتنے متضاد کیفیات ہیں کہ کہنے والے کو کہنا پڑا کہ کوئی آج تک نہ سمجھ سکا کہ جو مصطفیٰ کا مقام ہے، ماشاءاللہ، کوئی آج تک نہ سمجھ سکا کہ جو مصطفیٰ کا مقام ہے، کبھی بوریے پہ قیام ہے، کبھی انبیاء کا امام، سبحان اللہ، کبھی بوریے پہ قیام ہے، کبھی انبیاء کا امام۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ شروع سے آخر تک شمائل ترمذی آپ پڑھیے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے ایسی اپنائیت اور ایسی محبت سے پیش کیا ہے کہ سمجھ میں آتا ہے کہ استاد ہو، مربی ہو تو ایسا ہو، اور شاگرد ہو اور غلام ہو تو ایسا۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک اشارہ صرف کروں۔ یہاں بہت سے ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور نوجوان بیٹھے ہیں، کچھ ادھیڑ عمر کے بیٹھے ہیں، جیسے میں ہوں، میں ادھیڑ میں ہوں،
33 سال سے اوپر والا ادھیڑ ہو جاتا ہے چاہے اپنے آپ کو اتنا جوان کر لے، بات کی نہیں؟ تو جو ادھیڑ ہوتے ہیں ان کے کچھ داڑھی کے بال سفید کچھ کالے، ہے کہ نہیں؟ میرے بھی ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں۔ اب اگر ہمارے کوئی بہت تعلق رکھنے والا، بلکہ ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ جناب آپ کی داڑھی میں کتنے بال سفید ہیں کتنے کالے ہیں، ہم بتا پائیں گے؟ ارے بتا پائیں؟ کوئی بتا پائے گا؟ کبھی غور ہی نہیں کیا؟ جب 4 بال تھے، شروع میں 1 آیا ہوگا، 2 آئے ہوں گے، 4 آئے ہوں گے، 4 ہوں گے تب بھی ہم نہ بتا پاتے کہ 4 ہے کہ 5 ہے کہ 3 ہے، ہوتا کہ نہ ہوتا؟ کبھی آدمی غور ہی نہیں کرتا ہے۔ اگر بیٹے سے جو اپنے باپ سے بہت محبت کرتا ہے، اس سے پوچھو کہ آپ کے باپ کے بال سفید ہونے لگے ہیں، کتنے داڑھی کے بال سفید ہیں، کتنے سر کے بال سفید ہیں، وہ کہے گا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ ارے ابا سے محبت کرتے ہیں، ابا کے فرمانبردار ہیں، لیکن کیا داڑھی کے بال گننا محبت کی دلیل ہے؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر کسی نے حق ادا کیا ہے تو ہم سب کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے کیا ہے کہ انہوں نے گن کر بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور سر کے جو سفید بال تھے وہ 14 تھے۔ سبحان اللہ، 14 بال سفید تھے۔ ایک ایک ادا دیکھ رہے ہیں کہ نبی جب بدر میں جا رہے ہیں تو کیسا لباس پہنے اور کس انداز سے جا رہے ہیں۔ ما رأیت اسرع مشیۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ سے زیادہ تیز رفتار کسی کو نہیں دیکھا۔ رسول اللہ کیسے بیٹھے ہیں اس کو بھی بتا رہے ہیں۔ رسول اللہ جب فتح مکہ کے موقع پر گئے تو کس انداز پہ سواری پہ بیٹھے ہیں۔ آپ کے سر اقدس پر جو امامہ ہے اس امامے کا رنگ کالا ہے۔ ایک ایک بات بیان کی گئی۔ آپ کی ہر نظر ہر ادا معجزہ، آپ کی ہر نظر ہر ادا معجزہ، گفتگو معجزہ، تذکرہ معجزہ، بن گئی آپ کی ہر ادا معجزہ، معجزہ آپ کا ہر کلام نبی، معجزہ آپ کا ہر کلام نبی، السلام السلام السلام۔ سبحان اللہ۔ میں نے اس وقت جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی، قرآن کی آیت کا تو مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے روک دے رک جاؤ۔ انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو حدیث ہے اس کا کیا مفہوم ہے، وہ میں نے حدیث اس لیے اس وقت پڑھی کہ یہ آخری پروگرام چل رہا ہے، لگ بھگ بیان کے اعتبار سے تو آخری ہے۔ یہ جو میں نے حدیث پڑھی یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے۔ بخاری شریف کی کون سی حدیث ہے؟ آخری حدیث ہے۔ بہت چھوٹی سی حدیث ہے۔ ہم کو اور آپ کو اس حدیث پر عمل کرنا ہے اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق و جانثار بننا چاہتے ہیں۔ بالکل آخری حدیث۔ اور جانتے ہیں علماء کرام بیٹھے ہوئے، محدثین جب کسی حدیث کو نقل کرتے ہیں تو اس حدیث سے پہلے باب قائم کرتے ہیں، عنوان جس کو کہتے ہیں، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ اس حدیث کا رابطہ اور رشتہ کس باب سے ہے اور حدیث میں کیا مضمون ہوگا، اس کو بتانے کے لیے باب قائم کرتے ہیں۔ اس حدیث سے پہلے جو باب قائم کیے جانتے کیا ہے؟ وہ باب ہے باب ونزع الموازین القسط۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا لے کر باب بنایا۔ جب کوئی آدمی مضمون لکھتا ہے تو اوپر عنوان نہیں لکھتا ہے، آپ سمجھدار لوگ ہیں جانتے ہیں۔ ایسے ہی محدثین جب حدیث ذکر کرتے ہیں تو حدیث سے پہلے عنوان لکھتے ہیں۔ اس حدیث کے اوپر جو باب لکھا وہ کیا لکھا؟ باب ونزع الموازین القسط۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اس لیے یہ باب بیان کریں تاکہ آپ کو حدیث کا مفہوم بھی سمجھ میں آئے اور حدیث کی اہمیت بھی سمجھ میں آئے۔ باب بیان کیا؟ باب ونزع الموازین القسط، ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ یا اللہ کاہے کے لیے ترازو قائم ہوگا؟ ارے ترازو ہو تو کاہے کے لیے ہوگا؟ ترازو ہوگا کہ اس میں اچھے اور برے اعمال تولے جائیں گے۔ پہلے تو اعمال تولے جائیں گے عقائد کے اعتبار سے کہ کون مومن ہے کون غیر مومن ہے۔ جو غیر مومن اس کا الگ ٹھکانہ، جو مومن اس کو الگ کر دیا جائے گا۔ پھر جو مسلمان ہوں گے ان کے اعمال تو رہے گے کہ اچھے عمل کیے کہ برے عمل کیے، اچھے کام زیادہ ہے کہ برے کام زیادہ ہے۔ جس کے اچھے کام زیادہ ہوں گے اس کے لیے جنت، اور جس کے کام برے ہوں گے زیادہ، برائیوں کا پلہ جھک گیا، پھنس جائے گا کہ نہیں پھنس جائے گا؟ ارے پھنسے گا کہ نہیں پھنسے گا؟ ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ بس ایک جلسہ کر لو،
فلاں کام کر لو، اللہ بڑا غفور الرحیم، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ میں اس وقت بات آ گئی تو کہہ دوں بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، بے شک اللہ رحیم ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن اصلاح معاشرہ کا یہ جلسہ ہے، اس لیے میں پوری دیانتداری کے ساتھ، عقیدے کی صلابت کے ساتھ، ایمانی غیرت کے ساتھ، ہوش و حواس میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے اللہ کی رحمت اپنی جگہ، اللہ کا کرم اپنی جگہ، لیکن اللہ کے رحم اور کرم کو ڈھال بنا کر اگر ہم گناہ پر گناہ کرنے کی جرات کر رہے ہیں تو در حقیقت ہم اللہ کی رحمت کا مذاق اڑا رہے ہیں، بے شک بے شک، اللہ کے کرم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کوئی آدمی ہمارے کام آ جاتا ہے، ہم کو اگر ضرورت پڑتی ہے ہمارے وہ کام آ جاتا ہے، اس نے کہہ رکھا ہے کہ بھائی اگر تمہیں کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو ہم سے بتانا، کوئی قرض وغیرہ ہو تو بتا دینا، ہم ہر دوسرے دن اس کے پاس جائیں 10,000 روپے دے دیے، اس سے لائیں اور عیاشی میں اڑا دیں، پھر 20,000 لائیں پھر عیاشی میں اڑا دیں۔ اس کو جب معلوم ہوگا خفا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہہ رہے میں تو اس کے کام آنا چاہ رہا ہوں، میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ کبھی کوئی ضرورت ہو تو آ جانا، اس نے میرے کام آنے والی بات کو تفریح بنا لیا، مذاق بنا لیا، اور یہ آئے دن پیسے لے جا کر عیش کر رہا ہے۔ بند کرو اس کے ساتھ بھی معاملہ، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بے شک۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، لیکن اللہ کے رحم اور کرم کو بنیاد بنا کر گناہ کرنا یہ بہت بڑی جرأت کی بات ہے۔ اللہ کا کرم اپنی جگہ، لیکن ہمیں ضابطہ اللہ کا یاد رکھنا چاہیے۔ قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے اما من ثقلت موازینہ، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کا ضابطہ یاد رکھنا چاہیے۔ ضابطہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، کیا بیان کیا؟ اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کی نیکیوں کا پلہ جھک گیا، یعنی نیکیاں زیادہ ہوئیں، نیکیوں کا پلہ جھک گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ آرام کی زندگی میں ہوگا، اس کا بیڑا پار۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو گیا، گناہ زیادہ ہوئے، گناہوں کا پلہ جھک گیا اور نیکی کا پلہ ہلکا پڑ گیا، تو کیا ہوگا؟ اما من خفت موازینہ فامہ حاویہ، تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ حاویہ کیا چیز ہے؟ نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ۔ اس لیے اللہ کے اس ضابطے کو سمجھنا چاہیے، اور اسی لیے باب ونضع الموازین القسط، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے جس میں اچھے اور برے اعمال تولے جائیں، اعمال کا وزن ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس جلسے کے ایک عنوان کے تحت، اصلاح معاشرہ کے تحت، ہم کو اور آپ کو یہ پیغام سمجھنا چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا ہے اور اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں پر جو ہو چکے معافی مانگتے رہنا ہے، انشاءاللہ مغفرت طلب کرتے رہنا ہے۔ اور یہ بات کسی نے ٹوکا بھائی نماز نہیں پڑھ رہا، ارے یار اللہ بڑا غفور الرحیم، روزہ نہیں رکھ رہے، رمضان میں کھانا کھا رہے، اللہ کی کرم بہت لامتناہی۔ اللہ نے تو ایک شخص نے
کچھ کتے کو ایک عورت نے پانی پلا دیا، اللہ نے معاف کرا دیا، چیٹی کو شکر کے دانے ڈال دیے، معاف کر دیا، اللہ بڑا غفور رحیم۔ یاد رکھو یہ اللہ کی رحمت کا مذاق اڑانا، اللہ کی رحمت کا مذاق اڑانا۔ میں ایک مثال سے آپ کو بات سمجھا دوں، اور اپنی طرف سے مثال نہیں دے رہا ہوں، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثال دی۔ حضرت نے فرمایا کہ حیدرآباد میں نظام، پہلے بادشاہ جو ہوتے تھے ان کو نظام کہا جاتا تھا، حیدرآباد کے نظام تھے، ان کے یہاں ایک ان کے بہت قریبی وزیر تھے، بہت سے وزراء میں ایک بڑے قریبی وزیر تھے۔ وزیر صاحب نے ایک دن نظام سے کہا کہ حضرت بادشاہ سلامت نظام، آپ کی میرے گھر پہ فلاں دن دعوت۔ بادشاہ سلامت نظام نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ جب تاریخ آئی تو نظام وزیر کے گھر کھانا کھانے کے لیے پہنچے۔ وزیر کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، خوش لباس، خوش مزاج، اس نے بادشاہ کا استقبال کیا بڑھ کر، اور بادشاہ کے استقبال کے ساتھ گھر میں گیا اور جو کھانے کا سامان تھا ایک ایک کر کے لا کر رکھنے لگا، اور بڑے ادب سے بادشاہ سے بات چیت کر رہا ہے، آپ جناب سے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ ننھے میاں سے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، جناب حضرت، اور مسافہ کر رہے ہیں اور کھانا لا کے رکھ رہے ہیں، تو بادشاہ کو مذاق سوجھ گیا۔ بادشاہ نے ہلکے سے کچھ تفریح لے لی اس چھوٹے سے بچے سے، ایک دو مرتبہ تو اس نے نظر انداز کیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ بادشاہ سلامت زیادہ ہی تفریح کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، تو بادشاہ سے کہا آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ بادشاہ ہیں، نظام ہے، اور بچوں سے تفریح لے رہے ہیں؟ ارے اپنے برابر والوں سے کھلواڑ کیجئے، بچوں سے آپ کیوں لگ رہے ہیں؟ آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، آپ کو تھوڑا وقار سے رہنا چاہیے، بردباری اختیار کرنا چاہیے، اس طرح تفریح نہ کرنا چاہیے۔ اب جب اس چھوٹے سے بچے نے بادشاہ کو ٹوکا تو بادشاہ نے اور تفریح شروع کر دی۔ اب جب اور کی تو اس نے اور زیادہ بلند آواز سے بات شروع کی۔ جب بلند آواز ہوئی تو وزیر آ گیا، وزیر نے دیکھا کہ میرا بچہ بادشاہ کو کوس رہا ہے، بادشاہ سے گستاخی کر رہا ہے۔ وزیر نے اپنی تلوار نکالی اور بچے سے کہا فوراً معافی مانگو ورنہ میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ وزیر کو پتا تھا کہ اگر بادشاہ ناراض ہو گیا تو یہ عہدہ، یہ منصب، یہ رتبہ، یہ گھر، یہ بار سب چھن جائے گا، جیل ہو جائے گی، قید ہو جائے گی۔ تو اپنے بچے کو دھمکاتے ہوئے کہتا ہے وزیر فوراً بادشاہ سے، نظام سے معافی مانگو ورنہ تمہارا سر قلم کر دیں گے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ وزیر صاحب بڑے تاؤ میں ہیں تو بادشاہ وزیر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا آپ تلوار اندر رکھیے، آپ کو دخل دینے کی کیا ضرورت ہے، تلوار اندر رکھیے۔ کہا دیکھو یہ بچہ بہت حاضر جواب ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بڑے ہو کر یہ بڑے کام کرے گا، اس کی یہ باتیں مجھے اچھی لگ رہی ہیں اس لیے میں سن رہا ہوں۔ اور بادشاہ کہتا ہے میں اس کے لیے وظیفہ جاری کرتا ہوں، ہر ماہ اس کو وظیفہ ملے گا۔ کتابوں میں اس وظیفے کا نام جانتے کیا لکھا ہے؟ اس وظیفے کا نام لکھا ہے وظیفہ دشنام۔ پہلے فارسی زبان چلتی تھی، دشنام کے معنی آتے گالی دینا، اس وظیفے کا نام ہے وظیفہ دشنام، گالی دینے کا وظیفہ۔ اب بتائیے اس دور کے کوئی بڑے سمجھدار شخص ہوتے اور وہ بادشاہ کی خدمت میں جاتے اور کہتے بادشاہ سلامت اس بچے نے آپ کو 2 گالیاں دی ہیں، آپ نے اس کا 2 روپے وظیفہ جاری کیا ہے، لائیے میں آپ کو 100 گالیاں دیتا ہوں، میرا 100 روپے وظیفہ کر دیجئے۔ تو بادشاہ کیا کہتا اچھا بڑے آئے ہو گالی دینے والے، تم نے سوچا کیسے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی، یہ خیال کیسے آیا؟ اور ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہوش و حواس میں کہتا تو بادشاہ نظام اس کی گردن اتروا لیتا کہ اچھا اس وقت میرے اوپر ایک کیفیت تھی اور اس بچے کے منہ سے مجھے اس کی وہ باتیں اچھی لگی، میں نے وظیفہ جاری کر دیا، تو اب تم مجھے مذاق کا ذریعہ بناؤ گے؟ کہتا کہ نہ کہتا؟ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بالکل اسی طرح اللہ کی رحمت اور اللہ کے کرم کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کا رحم اپنی جگہ، کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج، کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج، اس کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں، سبحان اللہ، اس کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں،
لیکن ہم اللہ کی نوازشوں اور اللہ کی عنایتوں اور اللہ کے کرم کو سامنے رکھ کر اس کا مذاق اڑائیں اور نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، گناہ پر گناہ کریں، اور کوئی ٹوکے تو کہے اللہ بڑا رحیم ہے، یہ اللہ کی رحمت کا مذاق اڑانا۔ اللہ کی رحمت اپنی جگہ، ضابطہ اپنی جگہ، ہمیں امید رکھنا چاہیے کہ اللہ معاف کرے گا، لیکن اللہ کی رحمت کو بہانہ بنا کر جرم نہ کرنا چاہیے۔ باب ونضع الموازین القسط، اللہ فرما رہا ہے ہم قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے، اس میں اعمال تلیں گے۔ ارے تلیں گے کہ نہیں تلیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب جب اعمال تلیں گے تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سوال میں کر رہا ہوں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خوب عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ارے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہر ایک کو اپنا میزان عمل بھاری کرنے کی فکر ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اچھا سنو، کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت آگے منزل ہوتی ہے لیکن بہترین گاڑی مل گئی۔ ایک آدمی پیدل لکھنؤ جا رہا ہے، لکھنؤ وہ بھی پہنچے گا لیکن ہو سکتا ہے 1 دن لگ جائے، 2 دن لگ جائے، ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اور ایک آدمی کو مل جائے مرسڈیز گاڑی اور سناٹے والا روڈ، وہ زن سے پہنچ جائے گا 1 گھنٹے اور 1.5 گھنٹے میں، پہنچ جائے کہ نہیں؟ یہاں سے منزل دونوں کی ایک، دونوں پہنچے لکھنؤ، لیکن ایک شخص تھک کر پہنچا، دیر میں پہنچا، اور دوسرا شخص بھی پہنچا لیکن بغیر تھکے اور جلدی پہنچا۔ ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم امتیوں کے حق میں بے حد شفیق ہیں، بے حد مہربان ہیں، بے حد کریم ہیں۔ اتنا کرم کہ بخشش امت کے واسطے، اتنا کرم کہ بخشش امت کے واسطے ہم ہیں گناہگار، پریشان ہیں مصطفیٰ، ہم ہیں گناہگار، پریشان ہیں مصطفیٰ۔ آقا نے ہم گنہگاروں کو ایک ایسا شارٹ کٹ راستہ بتا دیا کہ جس پر عمل کر کے ہم بہت جلد، بہت آسانی سے اپنا میزان عمل بھاری کر سکتے ہیں۔ ارے سمجھ میں آ رہی بات کری؟ کیسے؟ اس حدیث میں نسخہ بتایا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ خفیفتانی علی اللسان، اور اللہ کو پسند بھی ہیں اور کوئی بہت مشکل نہیں۔ خفیفتانی علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے بھی ہیں، بہت آسان ہیں۔ اب کوئی آدمی سوچے گا کہ جب آسان ہیں، کوئی کام آسان ہوتا ہے، کوئی نوکری آسان ہوتی ہے، تھوڑی دیر کی ہوتی تو تنخواہ بھی کم ہوتی، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی آپ سے کہے گا 1 گھنٹے کی ہمارے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا دیجئے، اور پڑھانا کیا؟ ہندی پڑھانا ہے، تو آپ کیا امید رکھتے؟ 50,000 روپے دے دیں۔ 1 گھنٹہ گھر پہ بلا کر ہندی پڑھوا رہا ہے، اردو پڑھوا رہا ہے، 1000 1,500 2,000 بس۔ تو کوئی آدمی کہے کہ بھائی آپ صبح سے لے کر شام تک کے میرے کوچنگ سینٹر پہ آئیں گے اور وقت تو آپ کو 8 گھنٹے دینا ہوگا، اور میتھ اور سائنس پڑھانا ہوگی، اور ہائی اسکول سے اوپر کے بچوں کو پڑھانا ہوگی، تب آپ، اگر آپ کے اندر صلاحیت ہوگی تو آپ میتھ اور سائنس پڑھا تو دیں گے، لیکن 1 لاکھ روپے دینا پڑیں گے، دے پائیں گے آپ؟ تو اگر اس کے اندر بوتا ہوگا تو دے گا، جو آج کل کا رواج ہے، اس سے کم میں نہیں بات ہے۔ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے ٹیوشن کے ایک بچے سے 3-3 4-4 ہزار روپے لے لیا یار، آپ تو پورا انسٹیٹیوٹ قائم کیے ہوئے ہیں۔ تو جب عمل زیادہ ہوتا ہے تو پیسے زیادہ، عمل کم تو پیسے کم، یہ دنیا کا رواج۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں خفیفتان علی اللسان، زبان پر تو بہت ہلکے لیکن ثقیلتان فی المیزان، اللہ کے ترازو میں بہت بھاری۔ ماشاءاللہ، یہ مت سمجھنا کہ زبان پر ہلکے تو ان کا وزن بھی کم ہوگا، نہیں، ثقیلتان فی المیزان، وہ میزان کہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے باب ونضع الموازین القسط، انصاف کے ترازو ہم قائم کریں گے، اس میزان میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ثقیلتان فی المیزان، یہ جو 2 کلمے ہیں جو زبان پر بہت آسان ہیں، بہت ہلکے ہیں، لیکن اللہ کے ترازو میں بہت بھاری۔
ثقیلتان فی المیزان۔ وہ کلمے کون ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب جہاں موقع ہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس وقت میں آپ کے سامنے ان کلمات کی تفصیل اور تشریح نہیں بیان کروں گا، آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ اس میں اللہ کی تمام خوبیاں بھی آ گئی اور ہر عیب سے اللہ کو پاک کرنا بھی بتا دیا۔ اللہ کی خوب خوب تعریف ہے، اللہ کا خوب خوب ذکر ہے، اللہ کو یہ کلمے بہت پسند ہیں، اور نبی کے واسطے سے اللہ نے بتا دیا کہ لوگوں ان کلموں کو پڑھو گے تو تمہارا جو میزان عمل ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ آسانی سے ہمارا میزان عمل بھاری ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جہاں دوسرے کام کرنا ہے، بخاری کی اس حدیث کی روشنی میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہنا۔ انشاءاللہ اس سے گناہ بھی معاف ہوں گے، دل کا جو زنگ ہے وہ زنگ دور ہوگا، نیکیاں کرنے میں مزہ آئے گا، برائیوں سے دور ہونے میں اچھا لگے گا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ یہ تو ایک بات، ایک چھوٹی سی بات، اور اسی سلسلے اپنا میزان عمل بھاری کرنے کے لیے ان کلمات کو پڑھنا ہے نا انشاءاللہ۔ اچھا ایک بات آخری اور سن لو، یہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، علماء بیٹھے اس لیے میرا جی چاہا کہ یہ بات بھی ذکر کر دوں، طلبہ اور علماء بیٹھے۔ یہ جو حدیث میں نے پڑھی بخاری شریف کی، کون سی حدیث ہے؟ آخری حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک۔ بخاری کی سب سے پہلی حدیث کون سی ہے؟ اکثر حدیث کی کتابوں کی وہی پہلی حدیث ہے اور بخاری کی بھی سب سے پہلی حدیث ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ سب جانتے ہیں، جب میں کہوں گا تو آپ کہیں ہم جانتے ہیں۔ وہ پہلی حدیث جانتے کون ہے؟ انما الاعمال بالنیات، لمبی حدیث ہے، اس میں پوری نہیں پڑھیں گے۔ حدیث کا جو شروع ہو رہا ٹکڑا کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب دیکھو آخری حدیث میں کیا کہ ان دونوں کلموں کو پڑھو تو میزان عمل بھاری ہوگا، اور پھر پہلی حدیث کیا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر اچھی نیت سے پڑھو گے تو اور نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر باد و جام سے گزر۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رجسٹر میں اعمال کا جو وزن لکھا جاتا ہے، یاد رکھیے وہ عدد کے اعتبار سے نہیں ہوتا، کمیت کے اعتبار سے نہیں ہوتا، دلوں کی حالت اور کیفیت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اسی لیے امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، اگر میرے کسی صحابی نے ایک مد، آدھا مد، کلو 1.5 کلو جو خرچ کیے ہوں گے اللہ کے راستے میں، اور بعد والا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے گا، تو جو اجر و ثواب میرے صحابہ کو ملے گا وہ بعد والوں کو نہیں مل سکتا۔ سبحان اللہ۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے خرچ کیا اور جن لوگوں نے قتال کیا، فتح مکہ کے بعد والے وہ مقام نہیں پا سکتے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جتنا عمل مخلصانہ ہوگا اتنی ہی جزا بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے خلوص دل کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ان کلمات کو پڑھو، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ آج جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، چاہے دنیا، چاہے اپنے ملک کے ہوں یا ملک سے آگے کے، یاد رکھیے کہتے ہیں نا کہ کھوٹے کے بل پہ بچڑا ناشتہ ہے، مضبوط کھوٹا ہے تو بس ٹھیک، کمزور ہے تو بس بیکار۔ اگر ہمارا رشتہ اور رابطہ اللہ سے مضبوط ہوگا کوئی ہمیں کمزور نہیں کر سکے۔ ہم نے اپنے آپ کو اللہ سے دور کر کے اپنے آپ کو کمزور کر لیا، اور جو قوم، یاد رکھو، جو قوم اپنے آپ کو کمزور کر لیتی ہے اس کا پھر کوئی والی وارث نہیں ہوتا ہے۔ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے۔ دیکھو پوری دنیا ہنگامہ کر رہی ہے فرضی میں، لیکن جن کے اوپر ظلم توڑا جا رہا ہے، کوئی مدد کے لیے نہیں آ رہا ہے، بات کی نہیں۔ اور جو طاقتور ہے دنیا کے اعتبار سے، اللہ کی مدد آ رہی آئے گی، جو طاقتور ہے اس کے ساتھ سب کھڑے ہیں۔
ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بے شک اس لیے اپنے آپ کو طاقتور بنانے کی فکر کرنی چاہیے، دنیا کے اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی، دنیا کے جو اسباب ہیں انہیں بھی اختیار کرنا ہے، اور خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے۔ یاد رکھو، آخری بات میں بھی ذکر کر رہا ہوں جو اسی سلسلے کی بات، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط، ورنہ کیا ہوگا جو ہو رہا ہے ہمارے اور آپ کے سامنے کمزور۔ یاد رکھیے، ہمارے بڑوں نے بات کہی، الملل والنحل، تاریخ کی کتابیں ان کو اٹھا کر پڑھیے گا، جب جس قوم نے اپنے آپ کو کمزور کیا علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اور مسلمانوں نے تعلق مع اللہ کے اعتبار سے، اس کو ذلت، پریشانی اور طرح طرح کے ظلم و ستم برداشت کرنا پڑے ہیں۔ ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، معری، ابو الاعلیٰ معری، عربی کا شاعر تھا، نابینا تھا، اس نے اس کے دیوان ہیں غفران اللزومات، اپنے دیوان میں عربی میں اشعار لکھے جن کو علامہ اقبال نے اردو میں ترجمہ کیا۔ بہت قیمتی میسج میں وہ سنا کر بات ختم کروں۔ کہا، کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا معری، کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا معری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات، یعنی وہ سبزی وغیرہ کھاتا تھا اور گھاس پھوس ساگ، گوشت نہیں کھاتا۔ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا معری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات۔ ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی تدبیر سے ہو مات۔ کہتے ہیں نا کہ آئیے کھانا کھا لیے، نہیں بھوک نہیں لگی، لیکن جب سامنے قورمہ آ گیا اور بریانی آ گئی اور بھانپ اٹھنے لگی، اب کہا آ جائیے، کہتے لاؤ، پھر دو چارنے والے کھا ہی لیں جب آپ اصرار کر رہے ہیں، کیونکہ جب اس کی بھانپ کان میں ناک میں جاتی ہے تو خود جگہ بناتی ہے۔ ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی تدبیر سے ہو مات، اسی طرح کھا لے۔ یہ خان تر و تازہ معری نے جو دیکھا، یہ خان تر و تازہ معری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران اللزومات، غفران اللزومات اس کے دیوان کا نام۔ یہ خان تر و تازہ معری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران اللزومات، اے مرغ کہ بیچارہ ذرا یہ تو بتا، مرغ کے معنی پرندہ، اے مرغ کہ بیچارہ ذرا یہ تو بتا، تیرا وہ گناہ کیا ہے یہ جس کی ہے مکافات۔ تم نے کیا جرم کیا، کون سا گناہ کیا کہ تم کو پکڑا گیا اور ذبح کیا گیا اور بھونا گیا اور میرے سامنے پیش کیا گیا تاکہ میں تمہیں چبا ڈالوں؟ تیرا وہ گناہ کیا ہے، یہ ہے جس کی مکافات۔ اب آپ بتائیے، وہ بھونا ہوا تیتر کچھ بول پائے گا؟ وہ بتائے گا کہ ہمارا کیا جرم ہے؟ ارے بتائے گا؟ اور نہ اس کو بتانا مقصود ہے، نہ اس سے بات کرنا مقصد ہے۔ مقصد تو ہم اور آپ جو پرندے بنے ہوئے ہیں، دشمنوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ کب ذبح کریں گے حضرت، میرا نمبر کب آئے گا، ہم نے تو اپنے آپ کو ایسا کر لیا ہے کہ آپ ہمیں ذبح کر دیے۔ سنانا ہمیں اور آپ کو ہے، سمجھانا ہمیں اور آپ کو ہے۔ اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا، تیرا وہ گناہ کیا ہے یہ جس کی مکافات۔ مرغ تو بول نہیں سکتا، اس لیے خود جواب دے رہا ہے، افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، افسوس شاہین پرندہ اوپر اڑنے والا اس کا کوئی شکار نہیں کر پاتا، افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات۔ اور پھر آخری پیغام جو سب سے اہم وہ یہ دیا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جب کمزور کرو گے اپنے آپ کو تو بس ایک دم سے مر جاؤ گے اور ختم ہو جاؤ گے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنا وزن بڑھائیں، اپنی اہمیت بڑھائیں۔ خیر الناس من ينفع الناس، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اور فائدے مند بننے کے لیے اپنے آپ کو قوی کرنا ہوگا، اللہ سے رشتہ مضبوط کرنا ہوگا، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کہ کردار کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زدہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔